اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبرائيل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب تعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات پڑھے حضرات محترم سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد گرامی مرتبت یقیناً میرا حسین مصباح کہتے ہیں چراغ مصباح الہدی ہدایت کا چراغ جب چراغ جلتا ہے تو یہ دیکھ کے روشنی نہیں دیتا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے کون یہودی ہے کون نصارہ ہے چراغ ایک کامن ہے سب کے لیے ایک جیسا جلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ چونکہ اللہ نے اسے بنایا ہے نور کو تو مسلمانوں کو زیادہ دے اور غیر مسلم کو کم دے تو حسین بھی ایسا ہے حسین کی عطا جب ہوتی ہے تو یہ دیکھ کے نہیں ہوتی کہ میرا کون ہے پرایا کون ہے بڑے خوش نصیب ہیں ہم جن کے ماننے والے ہیں ایسے کسی کو نہیں ملے ہم جس کے ماننے والے ہیں ایسے کسی کو نہیں ملے ان الحسین مصباح الہدی میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے مطلب کیا ہے جو حسینی ہے وہ ہادی ہے ہدایت پاتا ہے یا ہدایت کرتا ہے جس کا تعلق ہدایت سے نہیں وہ حسینی نہیں ہدایت حسین سے متعلقہ ہے حسین سے ملی ہوئی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین ہو دلوں میں ہدایت نہ ہو اچھا ہدایت کا تعلق کہاں سے ہے آخرت سے ہے یا دنیا سے ہے بھائی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ہدایت کا تعلق دنیا سے ہے اگر کوئی مر جائے اور پتہ چلے اس کی نمازیں پوری نہیں تھی روزے صحیح نہیں تھے نمازیں صحیح نہیں تھی روزے یا وضو صحیح نہیں تھا اور کوئی وہ چاہے کہ مجھے وہاں ہدایت ملے نہیں مل سکتی ہدایت صرف اور صرف دنیا میں اس مختصر سی ٹرانزٹ کو اس مختصر سی زندگی کو اللہ نے ہدایت سے سنوارا ہے اور بعد میں کیا کہا وہ سفینۃ النجاة نجات کی کشتی ہے
کشتی اگر کسی کو مل جاتی ہے سمندر میں تو وہ نجات پا جاتا ہے، سمندر سے پار لگ جاتا ہے۔ تو حسین کا تعلق ہدایت سے بھی ہے، حسین کا تعلق نجات سے بھی۔ اب میں ذرا آپ کے اور قریب آ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کا تعلق ہدایت سے ہے، حسین کا تعلق نجات سے ہے۔ ہدایت کا تعلق دنیا سے ہے، نجات کا تعلق آخرت سے ہے۔ کوئی وہاں چاہے ہدایت ملے نہیں ملے گی، کوئی یہاں چاہے نجات مل جائے کہ مجھے بیماریوں سے نجات ہو جائے، غربت سے نجات ہو جائے، پریشانیوں سے نجات، ناممکن ہے۔ نجات یا نہیں ملے گی، چاہے کوئی بھی ہو، سب کو پریشانیوں سے گزرنا ہے، مصیبتوں سے گزرنا ہے۔ تو پتہ چلا حسین وہ داتا ہے جو یہاں ہدایت دیتا ہے، وہاں نجات دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رسول کہتے نجات یعنی دنیا چاہتے ہو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، آخرت چاہتے ہو، اس سے اچھی ڈیل کیسے ملے گی؟ اس سے اچھی ڈیل کس کو ملے گی بھیا؟ یا تو پھر حسین جیسا کوئی دکھا دے۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے پہ ہر وقت حسین حسین کرتے رہتے ہو، حسین ہی کے دروازے پہ جاتے ہو، کبھی اسے بھی تو پکار لو جو رسول کے پکارنے پہ نہیں آئے۔ صلوات پڑھے ور محمد۔ ابھی آپ زیر ممبر جو ہے بہترین کلام سن رہے تھے ضمانت بھائی سے۔ دیکھیے شاعری بھی ایک عجیب چیز ہے۔ خطیب جو 1 گھنٹے میں نہیں سمجھا سکتا، شاعر 2 منٹ میں سمجھا دیتا ہے۔ اب یہ سمجھنے والے کے اوپر منحصر ہے، لینے والے پہ منحصر ہے، اور جیسا شاعر ویسا کلام۔ ایک شاعر تھا، درباری شاعر، جو مولا کے خلاف لکھتا تھا اور اسے امیر شام خوب پیسے دیتا تھا، اور لکھو تاکہ آ کے تو اس کو جو ہے نا ایک وظیفہ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، دربار سے ملتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے تو درباریوں کو خوش کرنے کے لیے کہتا تھا، اور کہتا کیا تھا؟ مولا کے خلاف کہتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے پریشانیوں میں تھا۔ جو مشکل کشا کو چھوڑ دے، مشکلیں گھیر ہی لیتی ہیں۔ اب یہ ہوا کہ جناب صدا وہی، پیسے نہیں ہے، پریشانی ہے، یہ بیماری، وہ پریشانی، طرح طرح کی پریشانی۔ اتفاق سے اس کے پڑوس میں ایک مولا کا چاہنے والا رہتا تھا، وہ بھی شاعر تھا۔ کہا کہ بھائی آپ کو تو اب یہاں اگر کسی کو سینٹرل میں نوکری مل جائے، کارڈ میں ہی ایمبلم لگا رہے گا گورنمنٹ کا، آپ کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ آپ تو دربار میں شاعری کرتے ہو، وظیفہ خوب ملتا ہو۔ کیا ملتا ہے؟ برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ ملتا ہے 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے، پھر پورا مہینہ پریشان رہتا ہوں۔ کیا اچھا یہ بتاؤ آپ کہتے کس کی شان میں ہو؟ کیا فلاں کی شان میں کہتا ہوں؟ کیا پھر کہاں سے برکت آئے گی؟ کیا علی کی شان میں کہنا؟ کیا اگر علی کی شان میں کہوں گا تو سناؤں گا کسے سناؤں گا؟ کیا مولا کو سناؤ؟ ارے مولا کو کیسے جا کے میں سناؤں؟ کیا کیوں، کیا ہوا؟ کہ صدا ان کے خلاف بولا ہے، جاؤں گا تو بھگا دیں گے۔ کہ تو نے میرے مولا کو پہچانا نہیں، ایک مرتبہ کہہ کے تو دیکھ۔ اب اس نے کہا چلو آزما کے دیکھ لیتا ہوں۔ اب کہنے بیٹھا، ساری رات کوشش کرتا رہا، اسے لگنے لگا کہ میرے اشعار چھوٹے ہیں، مولا بڑا ہے، کیسے سمیٹوں ان کے فضائل کو۔ بہرحال کوشش کرتے کرتے اس نے کچھ اشعار کہے۔ کہنے کے بعد اب لے کے کیسے جاؤں،
دن میں جاؤں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، رات میں جاتا ہوں تاکہ اگر علی دھکے مار کے نکال بھی دے، ہم اور آپ ہوتے تو وہی تو کرتے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف بولتا رہے آ جائے، کبھی مل جائے ہاتھ میں، پوری زندگی بھر کا غصہ اتار لیں گے۔ یہی ہے فرق ہم میں اور ان میں، ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ اب یہ ہوا کہ رات کی تاریکی کا سہارا لیا، نقاب پہنا، کمبل اوڑھا، کئی پردے، اندھیرے کا پردہ، نقاب کا پردہ، کمبل کا پردہ، پھر تنہائی کا پردہ۔ اب پہنچا، دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا، آدھی رات کا وقت، اندر سے آواز آ رہی ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی۔ ساری دنیا سو رہی ہے، میرا مولا جاگ رہا۔ دھیرے سے کھٹکھٹایا، آواز آئے، اے فلاں بن فلاں بن فلاں۔ اب پریشان ہو گیا، اتنے پردوں کے باوجود علی مجھے بھی دیکھتے ہیں، میرے بابا کو دیکھتے ہیں، دادا کو دیکھتے ہیں، پردادا کو دیکھتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، اس سے آگے تجھے پتہ نہیں، اس لیے آگے کے نام نہیں لیے۔ اب سوچ لیا اب ان سے پردہ کیسا، اب کمبل پھینکا، نقاب پھینکا، جیسے آگے بڑھا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دیکھا میرا مولا مصلی پہ بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے، ایسی آنکھوں میں محبت ہے۔ کہا میں تو ڈر رہا تھا آنے کے لیے، کہا ہمارے دروازے پہ آنے کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے غلطیوں پہ نادم ہو کے کبھی بھی آ جاؤ، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ کہا مولا کچھ اشعار لے کے آیا ہوں۔ کہا میں جانتا ہوں، بتا تو سنائے گا یا میں سناؤں؟ مولا یہ تازہ کلام ہے، کسی کو سنائے نہیں تو پھر آپ کیسے سناؤ گے؟ ابھی میں نے کہا ہے کسی کو نہیں سنایا۔ کہا پھر بھی میں سناؤں یا تو سناتا ہے؟ مولا نے کہا ابھی بھی وہاں سے آیا ہے نا، اثر باقی ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ یقین نہ ہو تو ایک شعر میں سناؤں گا، ایک شعر تو سنا۔ اب یہ ایک سناتے، وہ ایک سناتا، یہ دوسرے سناتے، وہ تیسرا سناتا، یہ چوتھا، آخر میں قدموں پہ گر گیا۔ مولا مجھے معاف کر دو، دیر سے پہچانا لیکن پہچان گیا، اب میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ مولا نے آواز دی، کمبر، غلام بھی ایسا تھا، آدھی رات میں بھی پکارے تو حاضر۔ کہ فلاں جگہ ایک تھیلی ہے جس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ لے کے آؤ۔ دیکھا اشرفیوں کی، سونے کی اشرفیوں کی تھیلی۔ اب اس نے سامنے جب رکھا، اس کے سامنے تو پریشان ہو گیا، تو مولا اتنا تو مجھے دربار سے بھی نہیں ملتا تھا، کہ جتنا وہ دے میں بھی وہی دوں، تو میرے میں ان میں فرق کیا ہے؟ کہ گن کے دیکھ لے۔ اب گنا کیا بہت ہے یہ، کیا اتنا دربار سے کب ملتا ہے؟ کہ نہیں ملتا مولا، اتنا تو 4 سال میں ملتا ہے۔ کہ اس سے زیادہ تیری عمر ہوتی تو علی اس سے زیادہ دیتا، جتنی تیری عمر ہے۔ پھر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اس لیے کہ ہم اپنے مداح کو نوازتے ایسے ہیں۔ اذان محترم یہ ہے، تو پریشان ہو گیا، اب بھی پریشان تھا۔ مولا میرے کلام آپ کو کیسے پتہ چل گئے؟ اب سنیے علی کا جملہ جو آپ کے لیے بہترین تحفہ۔ مولا کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو بھی، جب بھی، جس وقت بھی ہماری مدح کرنے بیٹھتا ہے، چاہے شاعری میں ہو یا ایسے ہو فضیلت بیان کرنے میں، الفاظ بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم سے اجازت لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں۔ اذان محترم ایک ایسا گاؤں تھا جس میں سارے دشمنان اہل بیت تھے، ایک شاعر علی کا چاہنے والا تھا اور استاد الشعراء، اشعار لوگ لکھ کے سفر کر کے ان کے پاس جاتے تھے تصحیح کرانے کے لیے، استاد تھے وہ۔ اسی گاؤں میں ایک مشاعرہ ہوا،
دنیا بھر کے شعراء کو بلایا گیا، ان کو نہیں بلایا۔ میں نے کہا نا پہلے ہی کہ دشمنان اہل بیت کا پورا گاؤں تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم تو اپنی شاعری صحیح کرنے کے لیے جن کے پاس جاتے تھے، آپ ان کو کیوں نہیں بلائے؟ کیا کیسے بلائے؟ وہ جب بھی کہتے ہیں علی علی کرتے ہیں، اس لیے ہم نے نہیں بلایا۔ کہ نہیں بڑی بدنامی ہو جائے گی، کیا پھر کیا کیا جائے؟ کہ ایسی مصرع طرح دے دو جس پہ وہ علی علی نہ کر سکے۔ اگر آپ میں ذوق شاعری ہو تو آپ سمجھ سکتے اس چیز کو۔ مصرع طرح ایک دی جاتی ہے، ایک مصرع پہ مصرع لگائے جاتے ہیں۔ مصرع ایک دیا جاتا ہے، اس پہ دوسرا مصرع لگائے، تیسرا مصرع لگائے، چوتھا۔ جیسے آپ کا مزاج اور جیسے آپ کی صلاحیت۔ کہا کہ سب سے آخر میں بلاؤ، سب پڑھ لیں، جب مجمع پورا تھک جائے گا تب ان کو بلاؤ، اس وقت مصرع طرح دو۔ جبکہ مصرع طرح 2-4 دن پہلے دے دیا جاتا ہے تاکہ تیاری کر کے آئے۔ لیکن جسے مولا کی عطا ہو، بلایا گیا، بلانے کے بعد آخر میں پکارا نام آ جاؤ۔ آئے، سٹیج پہ آنے کے بعد مصرع طرح دے رہے، بس ایک ہی مصرع کہو گے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کیسے علی علی کرو گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد مصرع طرح دی گئی، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ کیا کہے بھیا کوئی شاید؟ الٹ کے پلٹ کے، اس پہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہوں گے، میں تو نہیں کہہ سکتا۔ الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے، برجستہ کا رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو۔ الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ صلوات پڑھے پر محمد حیدری۔ اچھا، آج یہ نعرے کی تاریخ بھی سن لیجئے۔ نعرہ حیدری کب سے چلا؟ کب سے چلا؟ جس کو منوانا ہوتا ہے نا، اس کا نعرہ لگایا جاتا ہے، رائٹ؟ اب جو بھی پارٹی ہوتی ہے پاور میں، اس کے نعرے لگتے ہیں۔ بدر میں جنگ کس سے ہو رہی تھی؟ کفار سے۔ منوانا خدا کو تھا، نعرہ تکبیر لگا۔ لوگ سوال کرتے، پہلے نعرہ تکبیر تھا، نعرہ رسالت تھا، یہ نعرہ حیدری کب سے آیا؟ ہم سے سنو، کب سے آیا اور کیوں آیا؟ بدر میں خدا کو منوانا تھا۔ مولا جب بھی کسی کو تحقیق کرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بتلانا تھا میں اس طرف سے آیا ہوں، اس کا بندہ ہوں۔ تو نعرہ تکبیر بدر میں رہا، احد میں رہا، کیونکہ مشرکین سے جنگ تھی۔ اور جب یہی جنگ خیبر میں آئی، خدا کو مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، تو وہاں پہ نعرہ رسالت چلا۔ جب صفین کی جنگ آئی، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے تو خدا کو مانتے تھے، محمد رسول اللہ کہنے والے رسول کو مانتے تھے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب نہیں، جس کو منوانا تھا وہ تھا علی ولی اللہ۔ تو جناب ملک اشتر نے سب سے پہلا نعرہ لگایا، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل اب میں گفتگو شروع کرنے والا ہوں۔ تیار ہیں آپ؟ میرے ساتھ ہیں؟ ثبوت دیجیے گا ایک بہترین صلوات سے۔ بالکل، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو اور کہنانے والوں کو۔ آپ نہیں جانتے، جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں جتنے یہاں بیٹھے انہوں نے یا علی کہا ہے، نہیں، جتنے یہاں جو بیٹھے جو نظر آ رہے ہیں وہ تو کہتے ہی ہیں، نظر نہیں آنے والی کتنی مخلوق ہے۔ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے، آدم آتے ہیں، نوح آتے ہیں، ابراہیم آتے ہیں، موسیٰ آتے ہیں، عیسیٰ آتے ہیں،
کل انبیاء آتے ہیں، پھر ائمہ طاہرین بھی آ جاتے ہیں، جناب سیدہ آ جاتی ہے، شہداء کربلا آ جاتے ہیں، پھر وہ اجنہ جو حسین کے چاہنے والے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم باطنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تو ایک ذرے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوتی ہے۔ ذرہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ذرہ، ایٹم جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ ایٹم کیا ہوتا ہے؟ اگر سورج کی ایک کرن آپ کے کمرے میں آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھو کہ ہزاروں لاکھوں ذرے تیرتے رہتے ہیں، تو ایک کرن میں اتنے ذرے ہوتے ہیں آپ میں بیٹھ کے گن نہیں سکتے، تو پورے ہال میں کتنے ہوں گے، اور جہاں تک یا علی کی آواز جاتی ہے وہاں تک کتنے ہوں گے۔ یہ جتنے ذرات ہیں سب یا علی کرتے ہیں، تو اب جتنوں نے یا علی کہا اس کا پہلا ثواب اس کے کھاتے میں جاتا ہے جو کہلواتا ہے۔ مولا سلامت رکھے، آباد رکھے یا علی کہنے والی زبانوں کو اور یہ اٹھنے والے ہاتھوں کو۔ تو بہرحال عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا امام حسین کی عظمت جن کے صدقے میں ہم بیٹھے ہوئے، یہ مجلس حسین کو معمولی نہ گردانی ہے۔ کل کا جملہ یاد ہوگا نا، میں نے کہا کیا کہا تھا؟ یہ مجلس حسین کوئی ٹریڈیشنل گیدرنگ نہیں ہے، کوئی فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، بلکہ کیریکٹر بلڈنگ کی ایک یونیورسٹی کا نام مجلس حسین ہے۔ مدرسے آپ نے دیکھے، اسکول آپ نے دیکھے جس میں درجے ہوتے ہیں۔ ایل کے جی کا بچہ جا کے یو کے جی میں نہیں بیٹھ سکتا، یو کے جی کا جا کے فرسٹ اسٹینڈرڈ میں نہیں بیٹھ سکتا، فرسٹ اسٹینڈرڈ کا جا کے 10th میں نہیں بیٹھ سکتا، 10th والا جا کے انٹر میں یا میٹرک میں یا پھر ڈگری میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تو حسین کی عطا ہے۔ یہاں جہاں بچہ بیٹھتا ہے وہیں بزرگ بھی بیٹھتا ہے، ایک عالم جہاں بیٹھتا ہے وہیں ایک جاہل بھی بیٹھتا ہے، کیونکہ حسین کی نگاہ، میں نے کہا چراغ جب نور دیتا ہے تو یہ دیکھ کے نہیں دیتا کہ میرا کون ہے پرایا کون ہے، نہیں۔ ایک اور مثال دے دوں میں آپ کو تاکہ اور بات حسین کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ہر آدمی جتنے یہاں بیٹھے انکلوڈنگ می، ہر ایک کے 3 چہرے ہوتے ہیں، 3 چہرے رکھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک۔ ایک وہ چہرہ جو میں نے اپنے آپ کو دیا، میں جانتا ہوں کہ میرے پلس پوائنٹس کیا ہے، مائنس پوائنٹس کیا ہے، میرے گناہ کتنے میں جانتا ہوں، ثواب کتنے میں جانتا ہوں۔ آپ نہیں جانتے، آپ میرے ظاہر کو دیکھتے ہو، ٹوپی پہنا ہوں، لباس پہنا ہوں، ماتھے پہ اگر سجدے کا نشان ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ نے کہا بہت اچھا آدمی، پتہ نہیں میں اکیلے میں کیسا ہوں۔ جو مجمع میں اچھا ہو وہ اچھا نہیں ہے، جو اکیلے میں اچھا ہو۔ تنہائی میں آپ کیسے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے آپ کیا دیکھ رہے ہو، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہو۔ تو عزیزان محترم، تو ایک چہرہ وہ ہے جو میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میری کیپیسٹیز کیا ہے، میرا نالج کیا ہے، میرے ایکسپیرینسز کیا ہے، میرے پلس پوائنٹس کیا ہے، مائنس پوائنٹس کیا ہے۔ آئی نو دیٹ بیٹر دین یو، رائٹ۔ ایک وہ چہرہ جو آپ مجھے ممبر پہ دیکھ کے دیتے ہو، مولانا عباس علی خوئی کا یہ علم ہے، یہ خطابت ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ نے ایک فریم کیا، 2 چہرے ہو گئے نا، ایک میں نے بنایا، ایک آپ نے بنایا۔ ضروری نہیں کہ جو آپ نے بنایا وہ وہی ہے جو میں نے بنایا۔ آپ میری تنہائی کو نہیں دیکھے ہو، میں جانتا ہوں۔ آپ نے سوچا تنہائی میں عبادت کرتے ہوں گے، خدا نہ خواستہ میں غلط کام کر رہا ہوں تو۔ کل ایک جملہ کہا تھا نا میں، بشر، انسان یعنی بشر، بے شین رے، بے نکال دو تو شر رہ جاتا ہے، وہ تو بے نے آبروئے بشریت بچا لی، سمجھے آپ؟ تو ایک چہرہ وہ جو آپ نے دیا، ایک چہرہ وہ جو میں نے اپنے آپ کو فریم کیا، ایک چہرہ وہ ہے جو اس مجلس میں آنے کے بعد مجلس دکھاتی ہے کہ تو کیا ہے، وہ ہے اصلی چہرہ۔ کون سی چیزوں کو امپروو کرنا ہے، کون سی چیزوں کو ختم کرنا ہے، کہاں سے میری جو ہے نا ایلیویشن ہو سکتی ہے، کہاں سے میری ڈکریشن ہو سکتی ہے، یہ مجلس بتاتی ہے۔ مجلس حسین آئینہ دکھاتی ہے کہ تو یہ ہے، تو یہ ہے۔
رضان محترم کبھی کبھی ذاکر پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہم پہ ہی پڑھ رہا تھا کیونکہ آپ کی برائی جانتے ہو. وہ جب باتیں کرتا ہے تو لگتا ہے آپ ہی پہ پڑھی جاتی ہے، حالانکہ وہ بیچارے ذاکر کو پتہ نہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہو. اس خطیب کو یا اس عالم کو ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا، اس شیطان نے یہ کہا، اس شیطان نے یہ کہا، اس شیطان نے کہا. مجلس کے بعد ایک صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، موسیٰ آپ سے ایسی امید نہیں تھی. کیا ہوا بھیا؟ بتا کہ شیطان شیطان شیطان. میں نے کہا بھائی معاف کرنا، میرا اشارہ تمہاری طرف. ارے آپ کا اشارہ تھا. پبلک ہنس ہنس کے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا بھائی میری نیت تو وہ نہیں تھی، میری نیت نہیں تھی. آپ نے آپ پہ اپنی نیت کر لی، تو ایسی غلطی رکھتے کیوں ہو؟ ایک صلوات تو پڑے ہو رہا. یہ ہے مجلس حسین کی عظمت جو آپ کو آپ کا آئینہ دکھاتی ہے. واٹ آر یو؟ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہے کوئی گن نہیں سکتا، خدا کی قسم. کبھی موقع ملا تو اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. لیکن آج اتنا سمجھ جائیے کہ جتنی مخلوق ہے، کیا آپ گن سکتے ہو اس دنیا، اس زمین پر کتنی مخلوق ہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ تم نہیں گن سکتے، اور ریئلی نہیں گن سکتے. آپ گننے بیٹھ جاؤ گے تو آپ جتنے بڑی بڑی چیزیں گنو گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ بیکٹیریاز، وہ چھوٹے چھوٹے جرمز جس کو نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا جا سکتا، ہم کہاں گن سکتے ہیں؟ جب دیکھ ہی نہیں سکتے تو گنیں گے کیسے؟ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ جتنی مخلوق ہے، چھوٹی بڑی بہت بڑی، سب ملا کے اگر کوئی گننے میں آ جائے تو اس کے 8 گنا زیادہ پانی میں مخلوق ہے. اسے کہتے ہیں اتھارٹی، اسے کہتے ہیں امام کا. جتنی مخلوق اس زمین پہ ہے اس سے 8 گنا زیادہ پانی میں ہے، اس سے 8 گنا زیادہ ہوا میں ہے، ہوا سے 8 گنا زیادہ فضا میں ہے، اسپیس میں. آپ کو اسپیس خالی نظر آتا ہے، نہیں، مولا کہتے ہیں بہت زیادہ اس میں بھی مخلوق اللہ نے رکھی ہے. پھر اسپیس سے 8 گنا زیادہ آسمان اول میں ہے، آسمان اول سے 8 گنا زیادہ ملائکہ آسمان دوم میں ہے، اس سے 8 گنا زیادہ آسمان سوم میں ہے. اسی طریقے سے 7ویں آسمان پہ جانے کے بعد ایک جملہ مولا کہتے ہیں، کہتے کیا ہے؟ جب ساری مخلوق مل کے زمین، ہوا، پانی، فضا، آسمانوں یعنی اول و دوم و سوم، چہارم پنجم ششم اور 7ویں آسمانوں کی ساری مخلوق مل کے جس مرکز کی عزت کرتی ہے اسے جبرائیل کہتے ہیں. وہ جبرائیل جس کا جھولا جھلانے کے لیے عرش سے فرش پہ آ جائے اسے حسین کہتے ہیں. یہ ہے عظمت حسین. پہچانو، ماننے کا حکم نہیں ہے. کل میں نے بتایا تھا ماننا اور پہچاننے میں فرق کیا. آج سنیے مجھ سے کہ کون کون مانتا ہے حسین کو. میں آپ کے گجرات کی بات کروں، آپ کے پڑوس میں سورت ہے جی، سورت سن کے سورت مت اتار لیجیے گا. دیکھیے مجلس حسین میں دیکھتے رہتا ہوں کس کی صورتیں ڈاؤن ہے اور کس کی مولا کے نام سے مسکرا اٹھتی ہے. کوئی بعض شکلیں تو ایسی ہوتی کہ علی کا نام بھی آ جائے، وہ ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہے، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اس لیے کہ امام کہتے ہیں، اور خود جناب سلمان فارسی صبح کی نماز کے بعد ایک ایک کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے، اپنے بچوں کو علی کے پاس لے جاؤ، اگر بچہ دیکھ کے مسکرا دے تو حلالی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل ایک بلند تر صلوات پڑھے پر محمد و آل.
صورت میں گیا تھا، میں اکثر و بیشتر یہ ضرور یہ چیزیں دیکھیے، میں اپنے تجربات بیان کرتا ہوں یوزولی، مجلس پڑھنی تو مجھے نہیں آتی، میں تجربات بیان کرتا ہوں۔ میں گیا تھا کشرا پڑھنے کے لیے، وہاں پہ ہمارے ایک دوست عاشق بھائی، آپ لوگ بھی جانتے ہی ہوں گے، بہت پیش رہتے ہیں ان کاموں میں ماشاءاللہ سے، مجلس ماتم وغیرہ میں اور مولویوں کو بلانا کرنا۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، ریفرنس کے لیے میں ان کا نام دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مول صاحب یہاں پہ ایک پنڈت ہوا کرتا تھا، اور اس کا کمال یہ تھا کہ جسے اولاد نہیں ہوتی تھی اس کے پاس جاتے تھے، وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتا تھا، اسے اولاد 1 سال میں ہو جاتی تھی، تو بے اولاد لوگوں کی لائن لگی رہتی تھی، اور وہ صرف صبح کے 6 بجے سے 9 بجے تک دیکھتا تھا، صرف 2 گھنٹے 2-3 گھنٹے دیکھتا تھا، اس کے بعد کلوز۔ اور اسی کے اندر نمبر آنے کے لیے لوگ 1 روز پہلے سے جا کے لائن لگا لیتے تھے تاکہ جائے، اور اس کے ہاتھ اگر سر پہ آ جائے تو اسے بچہ ہونا ہی ہے۔ اب ایک بیچارہ اپنوں میں سے بھی کوئی چلا گیا، ایک روز پہلے سے لائن لگا لی۔ دیکھیے یہی تو ہوتا ہے، عقیدہ اگر صحیح نہ ہو، گیا بیچارہ، آفت کا مارا تھا، لوگوں کے تانے نہیں سن پا رہا تھا، بہت علاج کرائے، جب سنا کہ صورت میں ایسا ہوتا ہے تو چلا گیا پنڈت کے دروازے پہ۔ اچھا، اپنے ویسے بھی دیکھ کے پہچان لیے جاتے ہیں۔ اس نے غور سے دیکھا، مسلمان ہو؟ کہاں؟ کہ کون سے والے؟ کون سے والے مسلمان ہو؟ کہا میں سمجھا نہیں، کہ یہ والے یا یہ والے؟ کہ میں یہ والا مسلمان۔ پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ شرم نہیں آئی یا میرے پاس آتے ہوئے؟ اب گھبرا گیا، کیا مطلب؟ کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے مولا ہی سے تو ملا ہے۔ میں 4 بجے آ کے اپنی گادی پہ بیٹھ جاتا ہوں، 4 سے 6 تک کسی کو نہیں دیکھتا، 4 سے 6 تک ایک وظیفہ پڑھتا ہوں، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ حیدری۔ اس کے بعد پھر جب میرے پاس کوئی آتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے میں نجف کی طرف رخ کر کے کرتا ہوں، مولا یہ بیچارہ عقیدت سے آیا ہے، میری عزت رکھ لے، اسے اولاد دے دے۔ دیتے وہ ہیں کہ میرے پاس مت آؤ، انہی کے پاس جاؤ۔ اتنا اچھا مولا رکھتے ہوئے میرے پاس آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ مانتا یہ بھی ہے، ہمیں حکم ماننے کا نہیں ہے، پہچاننے کا حکم ہے۔ پہچانو کہ علی کون ہے، پہچانو حسین کون ہے، پہچانو عباس کون ہے، پہچاننے کا حکم ہے۔ مانتے تو سبھی ہیں، سورت کا پنڈت بھی مانتا تھا، پہچانتا نہیں تھا، ورنہ پنڈت نہ رہتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے فلاں بھی بہت تعریف کرتا ہے، مانتا ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ پہچانتا تو پھر وہ نہ رہتا، ایلیویشن ہو جاتا، ترقی ہو جاتا۔ اور سنیے، چماڑی ایک جگہ ہے آپ کے یہاں جو بھاؤنگر وغیرہ کی طرف کے ہیں، یا مہوا وغیرہ کی طرف کے ہیں، یہ بچے سامنے بیٹھے ہوئے، ان کے اڑوس پڑوس میں کہیں چماڑی جگہ ہے۔ چماڑی میں ایک چمار رہتا تھا، اب پتہ نہیں ہے نہیں ہے، مر گیا۔ وہ پہلے ہوا کرتا تھا، اس کے پاس ایک کرامت اللہ نے دے دی تھی، جس کے بھی گھٹن کہتے ہیں نا آپ لوگ، گھٹنے میں اگر درد ہو، اور آج کل تو جوان بچوں کو آنے لگا، ورنہ پہلے یہ ہوتا 50-60 کے بعد آتا تھا، آج گفٹ میں پہلے آ جاتا ہے، کیونکہ عادتیں خراب ہو گئی۔ جب سے یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ آ گئے نا، آدمی کی صحت خراب ہو جاتی۔ خیر بہرحال مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ تو جس کے گھٹنوں میں درد ہوتا وہ جاتا، وہ بولتا کہ بس 3 دن میرے پاس آنا پڑے گا، ایک نارل اور اگربتی لے کے آؤ۔ وہ نارل کو لیتا، اگربتی جلاتا، کچھ پڑھتا، اور اس کے بعد زمین پہ مار دیتا۔ دوسرے دن پھر بلاتا، تیسرے دن پھر بلاتا، چوتھے دن آدمی کے درد ختم۔
اچھا ایک صاحب پہنچ گئے، وہ بھی ہمارے، ان کا درد اچھا ہو گیا. انہوں نے کہا سرکار میں آپ کو استاد ماننے کے لیے تیار ہوں. کہ کیوں، کیسے، کیا بات ہو گئی، آپ مجھے استاد بنانا چاہتے؟ اچھا بزنس چلے گا، مجھے سکھا دو، جو آئے گا آپ کا آدھا میرا آدھا. اب پتہ نہیں کون سی کمیونٹی سے تھا. اس نے کہا اس میں کچھ سکھانے کی بات نہیں ہے، آپ اپنا عقیدہ صحیح کر لیجئے، ٹھیک ہو جائے گا. کہ کیا مطلب؟ میں کچھ پڑھتا اڑتا نہیں ہوں کوئی منتر کا. پڑھتے تو ہو بھائی. کہ میں یہ اگربتی لگاتا ہوں ماں فاطمہ کے عزت کے لیے، اور ناریل پکڑتا ہوں، جس نے ماں فاطمہ کے اوپر ظلم کیا اس پہ لعنت. جس نے ماں فاطمہ کا دروازہ جلایا اس پہ لعنت. جس نے حق چھینا اس پہ تینوں ہو جاتی ہیں لعنتیں. تیسرے دن سے وہ اچھا ہو کے چل، بس اتنی سی بات کا یہیں پہ مار کھا گئے. مانتا یہ بھی ہے، سیدہ کو پہچانتا نہیں ہے. ماننے کی بات نہیں، امام زمانہ کو ماننے کا حکم نہیں ہے. پہچاننے کا حکم ہے. اور سناؤ، جودھ پور میں بادشاہ کے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی. ایک وزیر تقیے میں تھا. اس زمانے میں بڑے ظلم ہوتے تھے. بادشاہ پریشان ہو گیا. بہت عرصے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی بیمار اور مرنے پہ آ گیا. اب حکیموں نے کہہ دیا کہ اب یہ مر جائے گا. تو وزیر نے کہا ایک طریقہ ہے وہ بچ جائے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا اگر آپ جان کی امان دو. کہ میں دیتا ہوں، بتاؤ کیا ہے؟ کہ منت کر لو کہ مولا عباس کا پرچم اٹھاؤ گے. کہ اچھی بات ہے. اور وہ اچھا ہو گیا تو بادشاہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو گیا. اور 8 محرم کو آج بھی توپ داغ دی جاتی ہے مولا عباس کے. تو مانتے وہ بھی ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. اور آگے بڑھ جائیے. سروجنی نائیڈو کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون نہیں سنا ہوگا. بھارت کوکلا. جب وہ بولتی تھی تو لگتا تھا کہ جیسے موتی نکل رہے. ادب پہ اتنا کنٹرول، انگلش پہ، سنسکرت پہ، ہندی پہ، اردو پہ. بمبئی میں ان کے زمانے میں حسین ڈے منایا گیا. ایز اے چیف گیسٹ سروجنی نائیڈو کو بلایا گیا. آئیں، ویسے بھی ساؤتھ انڈیا کی رہنے والی تھی، انگلش بہترین تھی. بلایا گیا. بلانے کے بعد کہا کہ آپ بھی حسین پہ کچھ بولیں. سروجنی نائیڈو نے ایک چھوٹی شارٹ جو ہے نا ایک سپیچ دی تھی، جس میں ایک لائن آج بھی تاریخی بن کے رہ گئی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ though the event of Karbala has happened hundreds of years ago, but it seems it has happened today. کربلا کے واقعے کو گزرے 100 سال ہو گئے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ آج ہوا ہے. Why? Because Hussein is the truth and truth never die. کیونکہ حسین سچائی ہے اور سچائی مرا نہیں کرتی. مانتی وہ بھی تھی. ہم بھی مانے تو کون سا کمال ہے. ہم بھی حسین کو مانے، علی کو مانے تو کمال کیا. پہچاننے کا حکم ہے. جھارکھنڈ آزاداری ایک کتاب ہے جس کو گولکنڈہ سامراج کے ٹائم پہ لکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے آزاداریاں پھیلی ہیں. اس میں ایک کوٹ ہے، اندراوتی جنگلز جو ہے نا، آج بھی اوڈیشہ میں ایک ایسا جنگل ہے جس میں نیکڈ ایک ٹرائب رہتا ہے. انہیں آج بھی پتہ نہیں کہ سویلائزیشن کیا ہے. اتنا گھنا جنگل کہ اگر اس کے اندر دن میں بھی جائے تو رات کا دھوکہ ہو، سورج کی کرنیں بھی نہیں پہنچتی، اور وہ ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. آج بھی مرد پتوں کے لباس استعمال کرتے ہیں، عورتیں جو ہے نا وہ سکلز ہوتے ہیں نا، جانوروں کی کھوپڑیاں، پرندوں کی کھوپڑیوں کے مالائیں پہن کے اپنی صدر پوشی کرتی، باہر نہیں جاتے. اگر ان کی طرف کوئی چلا گیا تو اسے تیروں سے مار دیا جاتا ہے. آج بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے انہیں چھوڑ دیا کہ یہ ایک ہیریٹیج کی طرح رہنے دو، کیونکہ کسی کو اندر جانے نہیں دیتے. صرف ایک ہے جس کو جانے دیا جاتا ہے، وہ ہے ڈاکٹرز.
تو ویکسینیشن کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم سال میں ایک مرتبہ جاتی ہے، جا کے ٹیکہ لگا کے واپس آ جاتی ہے۔ تو ایک جرنلسٹ ان کے ساتھ چلا گیا ڈاکٹر کے لباس میں، دیکھنے کے لیے ہے کون سی قوم۔ تو اس نے کہا یہ قوم ایسی ہے خدا کو نہیں جانتی، ان کی کوئی دین نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کی کوئی ریلیجن نہیں، ان کے کوئی بلیف نہیں، یہ بالکل جانوروں کی طرح جیتے ہیں، لیکن آپس میں محبت سے جیتے، آپس میں بہت محبت ہے، ایک دوسرے پہ حسد نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ جلتے نہیں ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا، ایک ایسی دوپہری کا وقت آیا جس میں سارے لوگ دوڑتے ہوئے روتے چلاتے ایک میدان کی طرف جانے لگے۔ میں نے کہا کیا تمہارا کوئی سردار مر گیا؟ کہ اس وقت ہم بات کرنے کے لائق نہیں، رو رو کے چہرے پہ مار مار کے۔ تو یہ کہتا ہے میں بھی دوڑا، میدان میں ایک بہت بڑی لکڑی گڑی ہوئی تھی، اس کے گول گھوم گھوم کے اڑ اڑ کے اپنے آپ کو سینے پہ مار کے ہائے حسین ہائے حسین۔ پریشان ہو گیا، یہ حسین کو یہ کیسے جانتے ہیں جہاں خدا کا کوئی دین نہ پہنچا، یہاں حسین کیسے پہنچ گیا؟ پوچھا کہ بھئی یہ کون حسین؟ کہ ہم نہیں جانتے۔ کہا پھر کیوں روتے ہو؟ کہا ٹھیک سال میں ایک دوپہر ایسی آتی ہے کہ اسی جھنڈے کے پاس سے ایک بی بی کے رونے کی آواز اٹھتی اور وہ کہتی ہائے حسین، ہماری زبان میں کہتی۔ تو ہم وہاں جاتے ہیں، ہم بے تحاشا اپنے آپ کو مارتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد ہم تبرک جو ہے نا بناتے ہیں، دودھ کا تبرک بنا کے اس دن زمین میں گڑھا کھود کے اس مٹکے کو اتار دیتے ہیں اور اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ ایک سال کے بعد نکالتے ہیں حسین کے نام سے تو ایسا تازہ نکلتا ہے، ایک سال ہو جاتا ہے وہ دودھ پھٹتا نہیں ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی اس کو دیتے ہیں، اسے اولاد ہو جاتی ہے۔ مانتے وہ بھی ہے، ماننے کا حکم نہیں ہے، معاف کیجیے گا، پہچاننے کا حکم ہے۔ پہچانے کیسے؟ جس کا جتنا رابطہ حسین سے ہو۔ رابطہ سمجھتے ہیں نا، کمیونیکیشن، قربت، تعلق۔ ہمارا ہمارے امام سے کتنا رابطہ ہے؟ میں ایک تحفہ دے دوں آج کی مجلس میں، جیسے ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہوں۔ امام سے رابطہ رکھنے کے لیے بڑے بڑے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان عمل بتاؤں۔ سارے دن کے سارے کام ختم ہو جانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے پہلی بات تو یہ کوشش کیجئے باوضو رہے۔ باوضو رہنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، پھر کبھی میں بیان کروں گا اس کو۔ باوضو سوئیے گا تو ساری رات عبادت کا ثواب۔ سونے سے پہلے جب سارے کام سے فارغ ہو جائیں ایک بات کہیے، السلام علیک یا فرزند زہرا صلوات اللہ علیہ۔ اے زہرا کے فرزند آپ پہ سلام۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سلام میں کیا فائدہ ہے؟ ذہن میں آ سکتا ہے آپ کے کیا فائدہ ہے؟ میں مثال دے دوں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے نکلے صبح میں، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے، اس میں سے کسی بچے نے آپ کی طرف نہیں دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ معصوم سا آپ کی طرف دیکھا، دوڑ کے آیا، اس نے جھک کے کہا سلام علیکم۔ اب آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ سلام محبت پیدا کرتی ہے۔ جیسے بچے نے سلام کیا آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، شاباش بیٹا، علیکم السلام، جیتے رہو۔ شام کو گھر پہ واپس آ رہے تھے، پھر بچے کھیل رہے تھے، پھر وہی بچہ آیا، پھر سلام کیا، اور خوش ہو گئے، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ نام جانا، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، بڑا اچھا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے یہ؟ کوئی سلام نہیں کرتا مجھے، یہ جھک کے سلام کر رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ سے بھی محبت، میں کیا عرض کر رہا ہوں، سلام کا فائدہ سنیے گا۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا، چوتھے دن بچہ نظر نہیں آیا۔ اب آپ کی نگاہیں ڈھونڈے گی جو مجھے روز سلام کرتا تھا وہ کہاں گیا؟ اور لاس بات یہ ہے
کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کا مطلب کہ آپ کو اللہ سلامت رکھے، یہ تو ہم کہتے ہیں، اگر امام کہیں تجھے بھی خدا سلامت رکھے، تو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ السلام علیکہ یا فرزند زہرا صلوات اللہ علیہ، صبح اٹھ کر کسی سے بات کیے بنا ایک سلام، کیا بہت بڑا عمل ہے؟ کٹھن ہے؟ مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، بہن سب کر سکتے ہیں۔ تو اذان محترم اتنا آسان ہے رابطہ قائم کرنا۔ جب آپ سلام کرو گے، جواب سلام امام دے دے، اور دیتا ہے، کیونکہ مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، سلام کا جواب واجب ہے۔ تو رات میں ایک مرتبہ ہم امام کی دعا لے لیں، صبح میں ایک مرتبہ امام کی دعا لے لیں، پھر کیسا کرونا، کیسی وبا، کیسی پریشانیاں، کہاں رزق کی تنگیاں، امام کہہ دے جا تو سلامت رہے۔ کس کی ہمت کہ آپ کی آبرو ریزی کرے، کس کی ہمت جو آپ پہ کوئی الزام تلاشے، امام کی دعا کے سائے میں آپ جی رہے ہو، یہ ضرور کیجیے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، رابطے کے لیے ایک تاریخ یاد رہتی ہے امام زمانہ کی، 15ویں شعبان، سمجھتے وہی امام کے لیے مخصوص وقت، اس دن لے کے بیٹھ جاتے ہیں خط لکھنے کے لیے، یہ بھی دے دو مولا، یہ بھی دے دو مولا۔ ارے صرف مانگتے یار، تم کیا دیتے ہو امام کو؟ کبھی آپ نے بھی کچھ دیا ہے؟ ہر وقت مانگنا ہی یار، کچھ دو تو صحیح امام کو۔ آپ کیا دے سکتے ہو، اور ہماری اوقات کیا ہے دینے کی؟ ایک چیز ہم بھی دے سکتے ہیں، وہ کیا ہے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی امام کی ولادت یا شہادت، اس دن ایک عریضہ لکھو، مولا آپ کے فلاں جد کی آج تاریخ پیدائش ہے، مبارک ہو۔ کیا مشکل کام ہے؟ مشکل یہ ہے کہ تاریخ یاد نہیں ہے۔ لیٹ us analyze ourselves too۔ آج آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے، پاپا 100 روپیز دیجئے، کیوں بیٹا؟ میرے دوست کی برتھ ڈے ہے، میں اس کے لیے گفٹ لے کے جاؤں گا۔ آپ نے دے دیا، 4 روز کے بعد پھر آیا، ایک اور دوست کی برتھ ڈے، 5 روز کے بعد پھر آیا ایک اور۔ اس کا مطلب کیا ہوا، آپ کے بچے کو اس کے دوستوں کی برتھ ڈیز یاد ہے۔ پوچھو بیٹا چھٹے امام کی برتھ ڈے کب ہے؟ بلینک۔ 8ویں امام کی کب ہے؟ بلینک۔ کس کی غلطی ہے؟ بچوں کی نہیں ہے، آپ کی غلطی، میری غلطی۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی سکھانے بیٹھتے ہی نہیں، کبھی نہیں بیٹھتے سکھانے کے لیے۔ بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، بچہ تو ایک را میٹیریل ہے، جیسے چاہو مولڈ کرو۔ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، اس میں آپ گانا بھرتے ہو یا نوحہ یا قرآن، اس سے چھوٹی مثال تو نہیں دے سکتا نا بھیا، میری باتیں کڑوی ضرور لگیں گی ان کو جو نہیں کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اپنے اندر چینج لائیں انہیں بڑی پیاری بھی لگیں گی۔ اذان محترم مجلس ہو جائے اور اپنے اندر چینج نہ آئے، میں نے کہا نا مجلس آپ کو آئینہ دکھاتی ہے، واٹ آر یو، کہاں آپ غلطی کر رہے ہو۔ اگر یہ میں نہ کر سکا تو میں نے آپ کا وقت برباد کیا۔ سب سے کاسٹلی ہوتا ہے ٹائم، ٹائم کی قدر کرنا جانو، اور اسلام میں ٹائم کی قدر نہ ہوتی تو صبح کی نماز اتنے بجے، دوپہر کی نماز اتنے بجے، پنکچوالٹی اسلام سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نہ کسی امام کی شہادت بھی ہوگی تو پرسے کا ایک خط لکھیے، صرف مانگا مت کیجیے، تحفہ بھیجیے امام کو، کبھی ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دیجیے۔ کیوں نہیں کرتے ہم؟ کیا امام کا مطلب صرف مانگنا ہے؟ ہم نے ایسا بنا دیا اپنے امام سے لو، ضرور مانگو لیکن دو بھی۔ اچھا ایک فارمولا آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے بچے کو پورے اماموں کی ولادت شہادت یاد ہو جائے گی، چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں میں، بتاؤں؟ اتنے آسانی سے کیوں بتاؤں؟ آپ ہیں میرے ساتھ؟ گھبرا تو نہیں رہنا؟
میری نگاہ ٹائم پہ بھی ہے، 10 منٹ باقی ہے 10 بجنے کے لیے. 10 منٹ نا، اتنا ہی پڑھو. صلوات پڑھے بولو. شاباش. یہ جواب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے. اس بچے نے ریپرزینٹ کیا پورے مجمع کو. اس کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھے بولو. ہاں بیٹا، ایسے ہی سکھاتے رہنا بڑوں کو بھی. رضان محترم ایک صلوات پڑھے بولو. فارمولا میں بتاتا ہوں چیلنج کے ساتھ، چاہے آپ کا بچہ مدرسے جا رہا ہو یا نہ جا رہا ہو. جا رہا ہے تو سونے پہ سہاگا، نہ بھی جا رہا ہو. آپ دیکھو کہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں پورے اماموں کے پیدائش بھی آپ کو یاد دلائے گا، شہادتیں بھی آپ کو یاد دلائے گا. آپ گھر جا کے اس کو اپلائی کر کے دیکھیے، مجھے دعا دیں گے. اپنے بچوں کو بٹھائیے، دیکھو بیٹا ہر مہینے میں کسی نہ کسی امام کی شہادت ہے، کسی نہ کسی امام کی ولادت ہے. ولادت ہو تو مجھے مبارکباد دینا، بابا فلاں امام کے پیدائش کی مبارکبادی دیتا ہوں، میں 100 روپے دوں گا. شہادت ہے تو مجھے پرسہ دینا، میں 100 روپے دوں گا. اب آپ سے پہلے بچہ بیٹھ جائے گا کیلنڈر دیکھتا ہوا، یہ اس مہینے میں کتنے 100 روپے ملیں گے. بچے موٹیویشن چاہتے ہیں، پلان فار اٹ. یہ ایک اسٹریٹجی ہے، بری نہیں ہے. آپ جو بچے کو خرچ کے لیے دیتے ہو، پاکٹ منی دیتے ہو، اس طرح سے دو، اس کی پاکٹ منی بھی بن جائے گی اور اس کو لرننگ کا ایک زیسٹ پیدا ہوگا، ایک چاہ پیدا ہوگی. ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے بنانا چاہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مجلس حسین میں ایسے ہی بچوں کو اتنا مل جاتا ہے، بڑے بڑے بچوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک بچے سے کسی نے پوچھ لیا کہ تم ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو، یہ بتاؤ رسول اللہ کے پاس جبرائیل آتے تھے؟ کہا ہاں آتے تھے. علی کے پاس اسے نہیں پتا آتے تھے یا نہیں آتے تھے. کہا کیوں؟ کہا نہیں بتاؤ. کہا ہاں آتے تھے. کہا کتنے بار آئے؟ کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جتنے بار رسول اللہ کے پاس آئے ڈبل ٹائمز علی کے پاس آئے. کہا کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، آنے کے لیے دروازے سے آنا پڑے گا، جانے کے لیے دروازے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور زان محترم. انشاءاللہ آج ذرا 5 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ کچھ دینا چاہتا ہوں میں. وہ یہ ہے پہچاننے کا حکم ہے، ماننے کا نہیں. سب تو مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ عیسائی ہر ایک مانتا ہے حسین. پہچاننا ہے، جو پہچان جاتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے یہ بیان کرنا ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام 18 غلام تھے ایسے جو اپنے میں بڑے سے بڑے عالم ان کا مقابلہ نہ کر سکے. ظاہر سی بات ہے، جس کو امام کی بزم مل جائے، ایک عالم کے بزم میں بیٹھیں چند دن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے گا. عالم کی صحبت، اس لیے کہا جاتا ہے علماء کی صحبت حاصل کرو. خوش نصیب ہو اگر تمہارے یہاں کوئی عالم دین ہو، کیونکہ عالم سے ملتا ہے، عالم لیتا کچھ نہیں ہے. اور کبھی یہ سوچیے نہیں کہ میں عالم کو دے رہا ہوں، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے عالم کو کچھ دے سکے. اس کے عوض میں جو ادھر سے ملتا ہے وہ آپ کی آخرت سنوار دیتا ہے. تو جو غلام ہو امام کا، ایسا غلام جو بچپن سے لے کے جوان ہو گیا. ارے فضا 40 سال تک کبھی قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کرتی تھی، ایسی ہو گئی تھی جناب فضا. کیونکہ غلام ایسے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم علی کے غلام ہیں. اب سوچئے کیسے. ایک تاجر بزنس مین آیا، مدینے آ رہا تھا مدینے. ابھی مدینہ تھوڑی سی دور ہے، ڈیزرٹ سے گزر رہا ہے، ہاٹ سن ہے، سمر کا سیزن ہے اور اتنی گرمی جس کی انتہا نہیں. ایسے گرمی میں دیکھا کہ ایک نوجوان
صحرا کی طرف جا رہا ہے. سوچا اتنی گرمی میں یہ کون ریتی پہ چل رہا ہے؟ یہ تو سڑک پہ چل رہا تھا، وہ ریتی پہ کیوں جا رہا ہے؟ کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا کرتا. دوپہر کی دھوپ میں ریتی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. دیکھا عجیب بات ہے، اتنی گرمی میں نماز. اب وہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، اب یہ اور قریب ہو گیا. سنو تو کیا، اسے پتہ بھی نہیں کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو وہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے 10 خیالات آ جاتے ہیں. ٹی وی سیریل دیکھنے میں کبھی خیال نہیں آتے ادھر ادھر کے، ایک دم اٹینٹیو. بچہ بھی پاپا خاموش ذرا دیکھنے دے. یہ ہماری پرابلم ہے ایسی، کیونکہ ہمارا ذہن ہمارے قابو میں نہیں. لیکن امام کے غلام کیسے ہوتے؟ اسے پتہ بھی نہیں کوئی قریب آ کے سن رہا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے پروردگار بہت گرمی ہے، 1 سال سے 1.5 سال سے بارش نہیں ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں بارش آ جائے. ادھر کہا بادل گرجتے ہوئے چلے آئے. اب یہ حیران ہو گیا، دعا میں اتنا اثر. اب بادل برسنے والے تھے، اس نے کہا تھم جا ابھی نہ برسنا. قریب ہو کے سنیے گا میرا، ابھی نہ برسنا، جب میں گھر پہنچ جاؤں تو برسنا. اس نے کہا یہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں. اب یہ چلا اطمینان سے، دوڑ نہیں رہا ہے، آرام سے خراما چلتا ہو. یہ پیچھے 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 وہ ایک گھر میں گیا. اس نے آس پاس والوں کو کہا یہ جو ابھی ایک گیا ہے ایک گھر میں، یہ کیا کوئی ولی خدا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر غلام ہے. کس کا غلام؟ کہا چوتھے امام کا غلام ہے. وہ بیچتے ہیں اس غلام کو. کہ کیوں، تجھے کیا لینا ہے ان کے غلام سے؟ کہہ رہے بڑے زبردست زبان میں تاثیر ہے، میں اس کو لے جاؤں گا اور اس سے کہوں گا صرف میرے لیے دعا کر، پیسے آتے رہے اور میرے پاس آتے رہیں گے. اب وہ جتنی بھی قیمت ہو. اس نے کہا مسکرا کے جس کا غلام ہے وہ بیچتا نہیں، مانگ لے دے دے گا. آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہی انداز جو دادا کا تھا، اے فلاں بن فلاں بن فلاں آ جا اندر. دروازہ کھلا ہے، اندر پہنچا. آپ جب اتنا سب کچھ جانتے ہیں تو میرا مقصد بھی جانتے ہوں گے. کہا تجھے ایک چاہیے، میرے پاس 18 ہے. تالی بجائی، سب کے سب آ کے سامنے کھڑے. کتنے چاہیے؟ پورے چاہیے تو لے جا. کہ مجھے سب نہیں چاہیے، وہ والا. میں نے اس کو ہی دیکھا کہ سب ایسے ہی ہے، سب ایسے ہیں، گھبرانا نہیں، لے لے جس کو تو چاہتا ہے. کہا نہیں، اس کو میں نے دیکھا ہے. کہا اسی ایک کو تو نے دیکھا نا، اور یہ بھی دیکھا جب وہ اندر آیا تب بارش شروع ہوئی. اے ہے امام دعا بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اذان محترم اتنا احساس ہو جائے نا مجھے امام دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم ہم غلطی نہیں کر سکتے. سوال ہی نہیں ہے. غلطی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم امام سے معرفت نہیں رکھتے، امام کو پہچانتے نہیں ہیں. جو پہچان جائے اس کی ہمت نہیں ہے کہ مجھے وہ چاہیے. کہ جا دیا. اب ادھر امام نے کہا دیا، اور وہ وہیں غش کھا کے گرا. ہوش میں لایا گیا، زاروں قطار رونے لگا. امام نے کہا کیوں روتا ہے؟ میں نے تجھے دے دیا ہے، کسی اور کو بخشا ہے. کہ غم اسی کا تو ہے مولا، آپ کے بنا رہوں گا کیسے مولا، جیوں گا کیسے مولا. وہ سانس حرام ہے جو آپ سے دور ہو کے ہو جائے، میری زندگی نہیں وہ عذاب بن جائے گی مولا. اتنی بڑی سزا مجھے. کہا نہیں، میں نے زبان دے دی، میری زبان کی عزت رکھ لے، چلا جا اس کے ساتھ. مولا جی نہیں پاؤں گا مولا، مر جاؤں گا. کہ یہ تو بات دیکھا جائے گا، تو فی الحال چلا جا. اب امام کا حکم ہوا، روتا رہا. گھر سے باہر نکلا، غش کھا کے گرا. پھر پانی ڈالا گیا، ہوش میں آیا، پھر رونے لگا. 2 قدم چلا، پھر غش کھا کے گرا. اب یہ ڈر گیا کہ اتنا نیک اللہ کا بندہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جائے. کہ سن، میں تجھے غلام بنا کے نہیں رکھوں گا، تیرے لیے کنیزیں ہوں گی، دولت ہوگی، محل ہوں گے، بہت دولت ہے میرے پاس. تیرا کام صرف دعا کرنا، اور جو کچھ آئے گا مجھے تیرا آدھا میرا آدھا. میں تجھے پارٹنر بنانا چاہتا ہوں. کہ میں لعنت کرتا ہوں ایسی دولت پہ جو مجھے امام سے دور لے جائے. میں جی نہیں پاؤں گا، تو لے جا، لیکن جی نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا میرے امام کے بنا، میں دیکھے بنا نہیں رہ سکتا. کہ اچھا جا، میں نے آزاد کیا. اب وہ کہتا ہے جیسے میں نے آزاد کیا ایسے غلام دوڑا جیسے کوئی ملک الموت اس کا پیچھا کر رہا ہو. اور ادھر مولا نے
دروازہ کھولا، ہاتھوں کو بڑھا دیا، میں جانتا تھا تو مجھ سے دور نہیں رہ سکتا۔ عزیزو، جو حقیقت میں امام کا چاہنے والا ہے، صدمہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے، امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے نہیں سب کے سب ایسے۔ جناب شیری امام حسین کی بہت چاہنے والی تھی۔ ایک بار امام حسین کی طرف دیکھ رہے تھے تو مادر اکبر نے کہا کہ جا، میں نے تجھے بخشا امام کو، امام کی کنیز بن جا۔ امام نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب شیری رونے لگی، مولا مجھے اتنی بڑی سزا مت دیجیے، مولا کیسے جیوں گی آپ کے بنا، مولا مجھے آزادی نہیں چاہیے، آپ کی غلامی منظور ہے، میں کنیز بن کے خوش ہوں مولا، آپ سے دور جا کے میں جی نہیں سکتی مولا۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ایک اچھا رشتہ تیرے لیے سوچا ہے، کوفے کا بہت بڑا تاجر ہے، محل ہے، آپ نے میر انیس کے مرثیوں میں سنا ہوگا، قصر شیری، شیری کا محل جو کوفے سے کافی باہر ہوا کرتا تھا، کہ تو اس میں عیش کرے گی، بہت پیسے والا ملا ہے، یا میرے گھر میں تجھے فاقے بھی ہیں، سب کچھ۔ کہ مولا مجھے نہیں چاہیے وہ زندگی کا، میں چاہتا ہوں کہ تو وہاں جا۔ کہ اچھی بات ہے مولا، چلی جاؤں گی، میری ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ بول، ہر شرط منظور ہے مولا، میرے گھر پہ ضرور آنا۔ تھم تھم کے مصائب پڑھوں گا لیکن کھل کے روئیے گا، بلک بلک کے نہ روئیے، آپ کے رونے پہ کوئی آپ کو تماچے نہیں مارتا۔ لیکن ہائے سکینہ جب کہتی تھی بابا، یہ آوازیں اللہ محفوظ رکھے جو آواز حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے، یہ فضا ان آوازوں کی گواہی دے گی انشاءاللہ قیامت میں کہ میں نے ان آوازوں کو سنا تھا۔ یہ در و دیوار امام باڑے کی آپ کی گواہ بن جائے گی۔ کھل کے روئیے گا، یہ رونا حسین کے لیے مرہم ہے، یہ رونا حسین کے لیے ایک آس ہے جس کو لینے کے لیے فاطمہ آ جائے۔ کتنے قیمتی ہے یہ آنسو۔ اذان محترم، شکر ادا کیجئے کہ ہم پہ رونے کی پابندی نہیں ہے، ہمیں کوئی تماچے نہیں مارتا، کوئی تازیانے نہیں مارتا، بلکہ دعائیں دینے کے لیے سیدہ آ جاتی ہے۔ لیکن ہائے زینب، مولا سلامت رکھے۔ اذان محترم شیری نے کہا کہ مولا آپ آئیں گے تو میں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے میں آؤں گا، ضرور آؤں گا شیری، تیرے محل میں آؤں گا، یہ حسین کا وعدہ ہے۔ مولا ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، کیا کہنا چاہتی ہو شیری؟ کہ مولا آپ تنہا نہ آئیے، کہ پھر زینب کو بھی ساتھ لائیے۔ ہاں وعدہ کرتا ہوں زینب ام کلثوم کو بھی لائیے، کہا ضرور لاؤں گا۔ مولا عباس کو بھی لائیے، کہا لاؤں گا۔ علی اکبر کو بھی لائیے۔ شیری میں سارے خاندان کو لے کے آؤں گا شیری، لیکن شیری کہے ایسا نہ ہو تو نہ پہچانے۔ مولا یہ نہیں ہو سکتا، مولا آپ آئے اور میں نہ پہچانوں، آپ کے دروازے کی خدمت کب سے کر رہی ہوں کہ یہی میری وفا ہوگی۔ نہیں شیری، زمانہ بدل رہا ہے شیری، کہ تو پہچاننے سے انکار نہ کر دے۔ کہ مولا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ ٹھیک ہے جا، اب شادی کر کے دے دیا۔ اسی دن سے شیری انتظار کر رہی، میرا امام آئے گا، میرا مولا آئے گا۔ ہر نماز کے بعد پروردگار میرے حسین کو بھیج دے، پروردگار میرے حسین کو بھیج دے۔ جب شیری کو پتہ چلا کہ جناب مسلم آئے ہیں، بہت خوش ہو گئی، اب میرا امام بھی ضرور آئے گا۔ شیری اتنے دور تھی کہ شیری کو پتہ بھی نہیں چلا مسلم کب شہید ہو گئے، حسین کب شہید ہو گئے، کربلا کا واقعہ کب پیش آیا، کچھ نہیں پتا تھا۔ شیری تو تیاری میں لگی ہوئی تھی، محل کو روشن کرو، محل میں رنگ و روغن کرو، محل کو سجاؤ۔ اب مسلم آئے ہیں، مولا مسلم بھی آئے گا، حسین بھی آئیں گے، عباس بھی آئیں گے۔ سارے کنیزوں کو بتانا شروع کی، تمہیں نہیں پتا میرا مولا عباس کتنا خوبصورت ہے، تمہیں نہیں پتا علی اکبر کتنا جوان ہے، تمہیں نہیں پتا حسین کا کیا روب و دبدبہ ہے۔ اب شیری کا انتظار، صبح شام رات، ایک مرتبہ آدھی رات آئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، شیری جلدی سے خوابگاہ سے اٹھی، کنیزوں کو پکارا جلدی جا کے دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین آئے اور انتظار کرنے پڑے۔ دوڑ کے کنیزوں نے جا کے دیکھا، آ کے کہتی ہے نہیں شیری یہ تو یزید کا لشکر ہے جو سامنے کھڑا ہوا۔ کہ مجھے یاد آ گیا میرے مولا نے کہا تھا اگر کوئی لشکر آئے
اور تجھ سے ایک رات کی پناہ مانگے تو ضرور دے دینا، انکار نہ کرنا، ٹھیک ہے دروازے کھول دو۔ اس دن اتنی سرد رات تھی، اتنی سرد رات تھی جس کی انتہا نہیں۔ شیری نے کہا دروازے کھول دو۔ اب بہت بڑا محل تھا، بہت زیادہ کمرے تھے، کہ ایک ایک کمرہ کھول دو۔ اتنی سرد رات تھی کہ آ کے لشکر نے کہا شیری اگر آج رات ہمیں قیام نہیں ملا تو ہم مر جائیں گے، یہ طوفانی ہوا ہمیں ختم کر دے گی، بہت سرد رات ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، کمروں میں جاؤ، تمہیں کھانے بھی مل جائیں گے۔ سارے کمروں میں کھانے پہنچائے گئے، سب کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ شیری بے چین تھی، پتہ نہیں یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ کھڑکی کے پاس آ کے صحن میں دیکھا کہ ایک کونے میں صحن میں کھلے آسمان کے نیچے کچھ بیویاں بیٹھی، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیری نے کنیزوں کو بلایا، تم نے ان کو کمرہ نہیں دیا؟ دیکھتے نہیں کوئی مظلوم عورتیں لگتی ہے؟ کہا نہیں، اس لشکر والوں نے منع کیا۔ کہا لشکر کون ہوتا ہے منع کرنے کے لیے؟ جاؤ جلدی سے ان بیویوں کے لیے بھی کمرہ سجا دو۔ کمرے میں لایا گیا، لانے کے بعد اب اس کے بعد شیری پھر بھی بے چین ہو رہی تھی کہ کھانا لے کے جائے؟ کہا ہاں بالکل کھانا لے جاؤ، میرے مولا نے کہا تھا یتیموں کا خیال رکھنا، اس میں یتیم بچے بھی لگتے ہیں، بیوہ عورتیں بھی رہتی ہیں، چلو میں بھی ساتھ آتی ہوں۔ آ گئی۔ اب اس کے بعد کھانا سامنے چن دیا گیا۔ شیری کہتی ہے کوئی بچہ آگے نہیں بڑھتا، چہرے سے لگ رہا تھا کئی دنوں کے بھوکے بچے، کئی دنوں کی بھوکی بیویاں، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ اتنے میں شیری کہتی ہے میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو 4 سال کی، میں نے کہا بیٹا ذرا کھانا کھا لو۔ تو ایک مرتبہ بچی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ ہمیں کھانا تو دے رہی ہو لیکن اس سے پہلے ایک احسان کرنا۔ کا کیا ہے کہ ہمارے وارثوں کے سر باہر ہے، وہ سر ہمیں دے دو، بعد میں ہم کھانا کھائیں گے، ہم کھل کے رو نہیں سکے۔ شیری نے کہا ٹھیک ہے، لشکر کا کون سپہ سالار ہے؟ کہ یہ سر بچوں کو دے دیا جائے۔ سر آگے، کہ اب تو سر آگے، کھانا بھی ہے، پر رو لو جتنا رونا چاہتے ہو کھا لو۔ تو وہی بچی آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے شیری رونے دل چاہتا ہے کیا رو لوں؟ شیری نے کہا کس نے منع کیا؟ کہ میں روؤں گی تو کوئی تماچے تو نہیں مارے گا، کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا۔ شیری نے کہا میں ضمانت دیتی ہوں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اتنے میں حسین کا سر آیا، بچی نے آگے بڑھ کے لے لیا، شیری اٹھ کے جانے لگی، کسی بیوی نے کہا ہائے حسین، شیری سے چلا نہیں گیا، واپس آ کے کہتی خبردار یہ نام لے کے نہ رونا، یہ نام لے کے نہ رونا، یہ میرے مولا حسین کا نام ہے۔ اللہ میرے مولا حسین کو سلامت رکھے، ان کو صحت دے، انہیں تندرستی دے۔ اب پھر بچے خاموش ہو گئے، شیری جانے لگی، کسی نے کہا ہائے ابا۔ اب شیری سے صبر نہیں ہو سکا، پھر آئی یہ نام کہہ، یہ مت لے کے رونا۔ پھر بچے خاموش ہو گئے، شیری جانے لگی، ہائے علی اکبر۔ اب شیری آ کے زینب کے سامنے بیٹھ گئی، بی بی تو کون ہے بتا دے۔ کبھی ہائے حسین کہتی ہے، کبھی ہائے عباس کہتی ہے۔ زینب نے کہا شیری تو نے نہیں پہچانا، میرے بھیا نے صحیح کہا تھا، وعدہ تو یاد ہے لیکن یہ بات بھول گئی۔ بھیا نے کہا تو پہچانی نہیں تو کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ کہ یہ حسین کا سر ہے۔ اب قریب میں آئی، غور سے دیکھا، مولا یہ آپ ہو؟ کیا وعدہ پورا کیا مولا، ہائے مجھے کیا پتا تھا آپ ایسے آؤ گے، سر کٹے ہوئے، بچے لٹے ہوئے۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے حق ادا کیا رونے کا، آپ کی آنکھیں نم ہے۔ جو جو آرزویں دل میں، ان آرزوؤں کو دل میں رکھتے ہوئے یہ آیہ کریمہ میرے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے پلیز، اور بلند آواز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ہاتھ بلند، امن یجیب المضطر اذا دعاہ،
امن یجیب المضطر، بلند آواز میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض۔ پروردگار بحق زہرا و بیا بالہا بنوہا ہماری ان آنسوؤں کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، اور جو مقروض حال ہے ان کی قرض داریوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے روزی روٹی کے دروازوں کو کھول دے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ماتم